السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے حکمران کی کہانی سنانے والا ہوں جس نے صرف 2 سال حکومت کی، لیکن انصاف ایسا قائم کیا کہ زمین پر امن اتر آیا، دلوں میں اللہ کا خوف جاگ گیا اور دنیا کو سمجھ آ گئی کہ اصل حکومت طاقت سے نہیں، تقوی اور خوف خدا سے چلتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی کا نام ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ دوستو، اس دنیا میں اقتدار بہت لوگوں کو ملا، لیکن بہت کم لوگ وہ تھے جنہوں نے اقتدار کو آخرت کی امانت سمجھا۔ جب انہیں خلافت دی گئی تو لوگ مبارکباد دینے آئے، لیکن انہوں نے سر جھکا کر ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ مجھے مبارکباد مت دو، آج میرے سر پر امت کی ایک بڑی ذمہ داری رکھ دی گئی ہے۔ یہ جملہ بتا گیا کہ یہ حکومت ان کے لیے فخر نہیں بلکہ اللہ کا امتحان تھی۔ اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی بدل دی، شاہی لباس چھوڑ دیا، محلات چھوڑ دیے اور اپنی اہلیہ فاطمہ سے فرمایا وہ زیور جو بیت المال کا ہے واپس کر دو، کیونکہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے جواب دوں گا۔ بیوی نے کہا اگر میں نہ دوں تو انہوں نے آنکھوں میں آنسو لے کر کہا تو پھر میں اللہ کی عدالت میں تیرا فیصلہ کرواؤں گا، اور وہ زیور بیت المال میں واپس کر دیا گیا۔ دوستو، رات کو جب وہ سرکاری کام کرتے تو بیت المال کا چراغ جلتا، اور جب ذاتی کام کرتے تو وہ چراغ بجھا دیتے اور اپنا ذاتی چراغ جلا لیتے۔ کسی نے پوچھا امیر، ایک چراغ کا اتنا خیال؟ تو انہوں نے فرمایا یہ عوام کا حق ہے، میں اس سے ذاتی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ان کی حکومت کے صرف 2 سال میں حالات بدل گئے تھے۔ زکوٰۃ لینے والا کوئی ملتا نہیں تھا، لوگ کہتے تھے ہم زکوٰۃ کہاں دیں؟ تو آپ فرماتے تھے قرض داروں کو ڈھونڈو، اگر وہ بھی نہ ملے تو غریب لڑکیوں کی شادی کرواؤ۔ ان کے عدل کا اثر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ زمین اور جانوروں تک تھا۔ ان کے زمانے کا ایک قصہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحرا میں ایک کنواں تھا جہاں بکریاں اور بھیڑیے ایک ساتھ پانی پیتے تھے۔ سبحان اللہ۔ نہ جانوروں میں خوف تھا، نہ درندوں میں وحشت تھی، گویا پوری فضا کہہ رہی تھی جب زمین پر عدل ہوتا ہے تو آسمان رحمت نازل کرتا ہے۔ لیکن دوستو، ایک دن منظر بالکل بدل گیا۔ کیا ہوتا ہے، ایک چرواہا اپنے ریوڑ کے ساتھ وہاں کھڑا تھا کہ اچانک ایک بھیڑیا جھپٹا اور ایک بکری کو مار ڈالا۔ چرواہا حیران رہ گیا، وہ دوڑا اور چیخا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لگتا ہے عمر ابن عبدالعزیز دنیا سے آج رخصت ہو گئے ہیں۔ اور دوستو، اسی دن خبر پہنچی کہ ہاں واقعی وہ دنیا سے چلے گئے۔ میرے دوستو، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امت میں پھر ایسے حکمراں پیدا ہوں، لیکن سوال یہ ہے کیا ہم خود عدل کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے گھروں میں انصاف کرتے ہیں؟ اپنی زبان سے کسی کا حق نہیں کھاتے؟ 2 ٹکے کے فائدے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت میں عمر ابن عبدالعزیز پیدا ہو تو پہلے ہمیں اپنے اندر انصاف، خوف خدا اور جواب دہی پیدا کرنی ہوگی۔ آخر میں بس اتنا یاد رکھیں کہ طاقت نعمت کے ساتھ امانت بھی ہے اور حکومت عبادت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں عدل کرنے والا بنا دے اور امت کو عمر ابن عبدالعزیز جیسی قیادت عطا فرما۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک ضرور کر دیں، اور ایسی ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل وائس آف ایمان 042 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔